الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب الحث على التثبيت فيما يقوله ويحكيه وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. یہ اثر کے بعد جو مختصر سے درس حدیث کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، جس کا دورانیہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ درس آج سے نہیں تقریباً 21 سال سے چل رہا ہے، اور یہ دعا کے بعد درس ہوتا ہے. دعا کے بعد درس شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ درس میں جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. یہ درس نماز کا حصہ نہیں ہے. امام نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آپ بھی فارغ، امام بھی فارغ. لیکن اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ خوشی سے بیٹھے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، ثواب کی نیت سے بیٹھے، اور فائدے کی نیت سے بیٹھے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اور اللہ نہ کرے کچھ اور اگر مقاصد ہیں اس کے، تو درس تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چلتا ہی رہے گا. جب تک اللہ نے چاہا اسی طرح چلتا رہے گا، تو پھر بیٹھنے سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو نیت جو ہے وہ درست ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہم سن کر وہ ہماری عملی زندگی میں آ جائیں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات ایسی کان میں پڑ جائے اور جو عمل میں آ جائے کہ جس سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار فرما دیں اور اللہ ہماری مغفرت فرما دیں. تو مقصود جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی ہو، اور مقصود جو ہے ان احادیث پر عمل کرنے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ فائدہ ہے. باقی کوئی جانا چاہے تو بالکل خوشی سے اجازت ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، چلے جائیں، کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. اور جو بیٹھنا چاہے شوق سے بیٹھے. بہرحال یہ 10 سے 12 منٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے کہ آدمی آپ کو گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا ہے. 10 سے 12 منٹ ہے، اور اس میں بھی اختیار ہے. یہ ساری باتیں کر میں نے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دی ہے. امید ہے کہ آپ میری بات اور میرا مدعا آپ سمجھ گئے ہوں گے. مزید میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. اچھا جی، رمضان سے پہلے یہ باب چل رہا تھا آفات اللسان. یہ باب چل رہا تھا آفات اللسان. آفات اللسان کا مطلب ہے زبان کی آفتیں. اور اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ جن کا اصل محرک اور سبب زبان ہے. اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لے اور اس زبان کو اگر قابو میں کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے اور عافیت میں رہ سکتا ہے، بشرطے کہ زبان کو قابو میں کر لے. اور اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو صرف اس ایک زبان سے نہ جانے کتنے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، من نجات، نجات کیا ہے؟ نجات کس چیز میں؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتلا دے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی آفتوں سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ مجھے نجات عطا فرما دیں. آپ نے 3-4 باتیں اس سلسلے میں عرض کی. یہاں جو ہم نے اب باب شروع کیا ہے اس سے متعلق صرف پہلا جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم نجات چاہتے ہو؟ کہا کہ جی نجات چاہتا ہوں.
فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو، بس نجات پا جاؤ گے۔ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو، کیا مانا کہ بلا ضرورت زبان سے گفتگو نہ کرو، زبان سے بات نہ نکالو۔ اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حسب معمول نیا باب شروع کیا ہے، اور اس باب کو شروع کرنے کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتیں ذکر کی اور اس کے بعد آگے حدیث ذکر کی۔ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص اسلوب اور طریقہ ہے کہ پہلے جس باب کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اس سے متعلق قرآن کریم کی آیات ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی 2 آیتیں ذکر فرمائی۔ ایک آیت ذکر فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، 26 پارے کی آیت ہے، سورہ قاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران ہمارا فرشتہ تیار رہتا ہے۔ انسان جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے ہمارا ایک نگران اور محافظ فرشتہ تیار رہتا ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان بلا سوچے سمجھے زبان سے باتیں نہ نکالے، اس لیے کہ یہ کرامن کاتبین موجود ہیں جو اس کے ایک ایک اعمال کو رجسٹر میں باقاعدہ لکھ رہے ہیں، اور ان دونوں پر ایک نگران بھی مقرر ہے، ایک امیر بھی مقرر ہے۔ اور جو بات زبان سے نکال رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر زبان سے باتیں نکالے کہ آیا جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے، باقی خاموش رہے۔ اس خاموش رہنے میں بے شمار عافیتیں ہیں، بے شمار سلامتی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا کر رکھی ہے۔ اسی لیے کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کا عیب چھپا رہتا ہے، جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کا عیب چھپا رہتا ہے، اور جہاں زبان کھولی پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا وزن کتنا ہے، آدمی کا وزن کتنا ہے، آدمی جو ہے وہ محتاط آدمی ہے یا بس بے تکی ہانکتے ہی رہتا ہے۔ زبان کھولتے ہی انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا محتاط آدمی ہے یہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اور اس زبان سے اچھی باتیں نکالنی چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اس کو لگام دینا چاہیے، بے شتر مہار کی طرح اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آگے جو روایت آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کر دے۔ پورا ہمارا معاشرہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں ہم کوئی استثناء نہ بھی کریں تو یہ بات شاید مبالغہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں جتنے اس وقت مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور جتنے لڑائی جھگڑے آپس میں فساد، کینہ، بغض، حسد، دشمنی، عداوت، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو سننے کے بعد فوراً اس بات کو آگے نقل کر دیتے ہیں۔ اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ جو بات میں نے سنی ہے آیا تو اس کی تحقیق کر لوں کہ معاملہ ایسا ہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی آدمی سے متعلق کوئی بات سن رہے ہو تو سب سے پہلے اس متعلق آدمی سے تحقیق کرو۔ اب ہمارے تحقیق واقعی کا تو رواج ہے ہی نہیں، اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سنی کسی سے متعلق، بس کان میں ذرا سی کوئی بات پڑی، بس اب اس کے بعد آگے اس بات پر مرچ مسالہ لگانا اور اس بات کو آگے اضافہ در اضافہ کر کر نقل کرنا، اور آدمی پھر اتنی یقین کے ساتھ وہ بات آگے منتقل کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی خود اس کا عینی شاہد ہے۔ یعنی اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ وہ آدمی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت وہاں پر موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر آپ اس آدمی سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی تحقیق ہے، آپ نے خود دیکھا اس آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے، یا آپ نے اس آدمی سے وہ بات خود سنی اپنے کانوں سے؟ نہیں جی، وہ میں نے کسی سے سنا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ اچھا، جب آپ اس کے پاس جائیں گے کہ جی آپ ذرا سے اس کی وضاحت فرمائیں کہ میں نے بھی کسی سے سنا تھا،
اب وہ بات سنتے سناتے کہیں سے کہیں چلی اور وہ بات کچھ تھی اور منتقل ہوتے جس آدمی کے بعد بھی وہ خبر آئی اس نے اس میں مرچ مسالہ لگایا، اگلی آدمی کی طرف اس خبر کو منتقل کیا، اس نے اپنا حصہ ڈالا، اس نے تیسرے آدمی کی طرف منتقل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات پہلے آدمی سے جب 10ویں آدمی کی طرف وہ بات گئی تو وہ بات تھی کچھ اور ہو گئی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بڑی اہم تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں اور بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنے بس اس بات کو آگے چلتا کر دے۔ اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات سنے تو چاہے وہ بات دین کی ہو چاہے وہ بات دنیا کی ہو، یہ نہیں کہ بزرگوں سے سنائیں، ارے بھائی کون سے بزرگ، ان کا نام کیا ہے، کہاں ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا، بس اتنا لفظ سنا ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ بات جو ہے وہ کس درجے کی ہے، اس بات کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے، اس بات کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں یا نہیں ہے، وہ بات کہنی بھی چاہیے مجمع میں نہیں کہنی چاہیے، تمام ان چیزوں سے قطع نظر بس وہ کسی کے اوپر رد دیا، فلانے نے یہ کہا تھا، جب آپ نے ان سے پوچھا وہ کہتے جی میں نے بھی کسی سے سنا تھا۔ لہذا اس طریقے سے بات آگے منتقل کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا یہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی گفتگو میں اپنی بول چال میں آگے باتوں کو منتقل کرنے میں سخت احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج ہم جو بات اپنی طرف سے اضافہ کر دوسرے تک منتقل کر رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا اور اس بات کو ہمیں سچا ثابت کرنا ہوگا۔ ہر آدمی یہ بات سوچ لے کہ کل اللہ کی عدالت میں اگر مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ تم نے فلاں بات جو دنیا میں کہی تھی اس کو ثابت کرو تو میرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو بہرحال یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے۔ مومن جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس میں مزید بات نہیں کر رہا، میں وقت کا خیال کر رہا ہوں کہ بس 10-12 منٹ کے اندر میں اپنی باتوں کو مکمل کر لوں، باقی بات پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلام اور گفتگو نقل کرنے میں محتاط طریقے سے محتاط رویہ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔